کے مسائل کو بیان کرنا ہے کہ قربانی صاحب استطاعت کے اوپر واجب ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، اللہ نے مال پیسہ دیا ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، جس نے جان بوجھ کر قربانی نہیں کی ہے۔ اور قربانی جو ہے وہ بقرہ عید کے یعنی کہ 10 تاریخ سے لے کر 12 کی شام تک اس کا وقت ہے، قربانی کر سکتے ہو، لیکن افضل یہ ہے کہ بقرہ عید کی 10 تاریخ کو جو ہے جانور ذبح کیا جائے، اور کوئی مجبوری ہے تو 12 تک ٹائم ہے، 12 کی شام تک یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے تک۔ جب سورج غروب ہو جائے گا تو پھر ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اس کے بعد پھر جو ہے قربانی کا جانور فرمایا کہ بکری بکرا ہو، بھیڑ دمبا ہو، گائے بیل ہو، بھینس بھینسا ہو، اونٹ اونٹنی ہو، ان کی قربانی ہو سکتی ہے، اور ان کے علاوہ باقی جانور جو ان کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ تو عمر کیا ہونی چاہیے؟ بکری کی عمر 1 سال سے کم نہ ہو، سال کی ہوگی تب قربانی درست ہوگی، اور گائے بھینس کی جو عمر ہے وہ 2 سال سے کم نہ ہو، 2 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی درست ہوگی، اور اونٹ اونٹنی جو ہے اس کی عمر 5 سال سے کم نہ ہو، اور 5 سال سے کم ہوگی تب قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور قربانی کو اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے کاٹنا، ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر کاٹنا نہیں آتا کسی اور سے بھی کٹوا سکتے ہو، کسی اور سے بھی کٹوا سکتے ہو، اور پھر اپنی قربانی کے جانور ذبح ہوتے وقت سامنے کھڑا ہونا یہ بہتر ہے۔ اگر نہیں کھڑے یا کوئی جگہ تھوڑی ہے، کچھ پردہ آ گیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور قربانی کرتے وقت نیت پڑھنا، دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل میں خیال بھی کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں، زبان سے کچھ نہیں پڑھا، فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا، تو بھی قربانی درست ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں قربانی اپنی طرف سے کرنا واجب ہے۔ نابالغ جو اولاد ہے چاہے مالدار بھی کیوں نہ ہو، نہ اپنے مال سے کر سکتے ہو نہ ان کے مال سے کر سکتے ہو، قربانی کرنا اپنی طرف سے واجب ہے۔ اور پھر قربانی اپنے مردوں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہو، اور ان کا گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اور قربانی کا گوشت جو ہے یہ خود بھی کھاؤ، ثواب ہے، غریبوں کو بھی خیرات کرو، محتاجوں کو بھی، غریبوں کو بھی، جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی کھلاؤ، سب کو شریک کرو، کیونکہ یہاں جذبات قربان کرنے کا نام قربانی رکھا گیا ہے، اپنی من چاہی نہیں کرنی ہے۔ اور جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو، ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی، یا اس کے کان کا ایک تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہے، یا دم تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہے، تو اس جانور کی قربانی جو ہے درست نہیں ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں نہیں رکھ سکتا، اگر رکھتا ہے تو اس سے چل نہیں سکتا، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر چوتھے پاؤں جو ہے زمین کے اوپر ٹیکتا ہے اور اس سے سہارا لیتا ہے تب اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور جس جانور کے تھوڑے سے دانت ٹوٹ گئے ہوں مگر جو ٹوٹے ہیں اس سے زیادہ جو ہے باقی ہوں، اس جانور کی جو قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہیں یا سینگ تھے تو ٹوٹ گئے، اس کی قربانی درست ہے، اور اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں، نکل گئے ہیں، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔
اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، قربانی کا گوشت جو ہے، ایک جانور گائے میں 7 حصے رکھنا ٹھیک ہے، رکھ سکتے ہو، لیکن گوشت برابر کا تقسیم ہوگا۔ اگر کسی میں کمی پیشی آئی تو سود بن جائے گا، سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ برابر کا ناپ تول کے ٹھیک ٹھیک گوشت تقسیم کیا جائے۔ اور قربانی کی جو کھال ہے اسے خیرات کر دو، یا اسے بیچ کر یہ پیسہ اس کو دو جس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جاتا ہے۔ اور کھال کا جو پیسہ ہے یہ مسجد کی مرمت کے اوپر لگانا یا دینی کام میں لگانا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، بالکل درست نہیں ہے۔ گوشت چربی یا چیچڑے کسائی کو مزدوری میں نہ دے،